الحمدللہ حامد و مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ مرفوعات کے حوالہ سے بات چل رہی تھی تو اس میں سے ہم نے مبتدا اور خبر پڑھ لیا تھا کل تفصیل کے ساتھ، اور کچھ باتیں ذکر کر دی تھی کہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے، مرفوعن کی جمع ہے، کیونکہ اس کا مفرد اسم کی صفت ہے اور اسم مذکر ہے، لہذا اس کی صفت بھی مذکر ہی آتی ہے۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ غیر عاقل کی صفت کی جمع الف و تا کے ساتھ ہوتی ہے۔ غیر عاقل کی صفت کی جمع الف اور تا یعنی جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ پھر مختار النحو میں مرفوعات پہلے ذکر کیے گئے ہیں، منصوبات بعد میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مرفوعات اکثر عمدہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسند الیہ ہوتے ہیں، اور منصوبات اکثر فضلہ ہوتے ہیں، اور یہ قانون ہے کہ عمدہ فضلہ پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ یا پھر دوسری توجیہ جو میں نے کل بھی ذکر کی تھی کہ مرفوعات قلیل ہیں، ان کی تعداد قلیل ہے، بمنزل بسیط کے ہیں، اور منصوبات اکثر یا یہ کہہ لیں بس کثیر ہیں، منصوبات کثیر ہیں، بمنزل مرکب کے ہیں، اور قانون ہے کہ مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مرفوعات کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تو آج مرفوعات میں سے فاعل کی بحث پڑھنے جا رہے ہیں۔ فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اور یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ جیسے وقال رجل مؤمن، اس میں قال فعل ہے اور رجل فاعل ہے، مختلف الوانہ مختلف شبہ فعل ہے اور الوانہ فاعل ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر وہ اسم ہے جو بغیر قرینہ کے اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی کہ فاعل کی دو صورتیں بنتی ہیں، دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو اسم ظاہر ہوتا ہے یا اسم ضمیر۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو وہ اسم ظاہر کہتے کسے ہیں؟ وہ اسم ہے جو بغیر قرینہ کے اپنے فاعل پر دلالت کرے، یا کہہ دیتے ہیں وہ اسم ہے جو بغیر دلیل کے اپنے معنی پر دلالت کرے۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فاعل خواہ مفرد ہو، خواہ تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ جیسے قال رجل، قال رجلان، قال الظالمون، ان میں تینوں مثالوں میں فعل قال واحد ہی رہا، جبکہ فاعل واحد تثنیہ اور جمع بدلتا رہا۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو قرینہ کے ساتھ اپنے معنی پر دلالت کرے، قرینہ کے بغیر اسم ظاہر دلالت کرتا ہے، جبکہ قرینہ تکلم، خطاب یا غیبت کے قرینہ کے ساتھ اپنے معنی پر دلالت کرے تو یہ اسم ضمیر ہوتا ہے۔ جب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آتا ہے، یعنی فاعل واحد کے لیے فعل کا صیغہ واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل کا صیغہ تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل کا صیغہ بھی جمع آتا ہے۔ جیسے ان اللہ یغفر الذنوب والنجم والشجر یسجدان وہم یحملون اوزارہم، یہاں مطابقت ہے، جیسے فعل آیا ہے ویسے ہی فاعل آیا ہے، فعل اور فاعل کی واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت ہے کیونکہ فاعل اسم ضمیر ہے۔ فعل اور فاعل کے احکام تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث میں فعل اور فاعل عموماً ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، یعنی فاعل مذکر کے لیے فعل مذکر اور فاعل مؤنث کے لیے فعل مؤنث آتا ہے۔ جیسے قال رجل، قالت امرأۃ عمرانہ،
اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل کو مذکر لانا واجب ہے، فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ تو فعل کو مذکر لانے کی وجوبی صورتیں: جب فاعل مفرد مذکر اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر، تثنیہ مذکر یا جمع مذکر سالم، تو اس وقت فعل کو مذکر لانا واجب ہوتا ہے۔ دوبارہ پھر، جب فاعل واحد مذکر، مفرد مذکر، تثنیہ مذکر یا جمع مذکر سالم اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، تو فعل کو مذکر لانا وجوبی طور پر۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، فعل مذکر آیا ہے، فاعل ادھر مفرد مذکر ہے۔ قال رجلان، فاعل تثنیہ مذکر ہے، اس کے باوجود فعل کو مذکر لائے گئے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُم، یہ ساری مثالیں فعل کو مذکر لانے کی ہیں اور وجوبی طور پر مذکر لانے کی ہیں۔ فاعل کبھی حرف جر زائدہ کی وجہ سے لفظاً مجرور بھی ہوتا ہے، جیسے مبتدا میں یہ بات گزری تھی کہ مبتدا کبھی حرف جر زائدہ کی وجہ سے لفظاً مجرور بھی ہوتا ہے، ایسے فاعل بھی مجرور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مثال ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہاں با زیادہ ہے اور لفظ اللہ حقیقت میں فاعل ہے جو کہ لفظاً مجرور نظر آ رہا ہے با جر زائدہ کی وجہ سے۔ فعل کو مؤنث لانے کی وجوبی صورتیں: جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی فعل سے متصل ہو۔ دوبارہ پھر سن لیں، فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہے؟ نمبر 1، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی فعل سے متصل ہو، اسم ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل سے متصل ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، خواہ وہ تثنیہ ہو یا جمع مؤنث سالم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس وقت فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا۔ جیسے قالت امرأۃ عمرانہ، قالت امرأۃ عمرانہ۔ نمبر 2، جب فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی ضمیر ہو، جیسے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، تو یہاں فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی ضمیر، یہاں إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اس میں بھی ضمیر ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس میں بھی ضمیر ہے۔ تو جب فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی ضمیر ہو تو اس وقت یہ فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ پہلی مثال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے، إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ میں مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے۔ فعل کو مذکر و مؤنث لانے کی جوازی صورتیں: نمبر 1، جب فعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی فعل سے متصل نہ ہو تو اس وقت فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے۔ جیسے یقطع الحبل المرأۃ، یہاں فاصلہ آ گیا ہے، مؤنث حقیقی فعل سے متصل نہیں ہے، اس لیے یہاں فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی۔ اذا جاءک المؤمنات، تو یہاں بھی المؤمنات فاعل اسم ظاہر ہے اور فاصلہ آ گیا ہے۔ جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی غیر حقیقی مؤنث جب فاعل اسم ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، متصل ہو یا نہ ہو، تو اس وقت بھی فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے جب فاعل اسم ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو متصل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے۔ قد جاءتکم بشنۃ، فقد جاءکم بشنۃ، فعل متصل نہیں ہے فعل سے، تو فاعل جو ہے فعل کے ساتھ متصل ہونے کی مثال بھی دی ہے، غیر متصل ہونے، لیکن یہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب فاعل جمع مکسر ہو، اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر، جیسے قالت الاعراب، یہاں اعراب جمع مکسر آیا ہے اور اسم ظاہر ہے۔ قال نسوۃ،
यहाँ भी जमा मुकस्सर आया है। रिजालुन युहिब्बूना, यहाँ इसम ज़मीर है और जमा मुकस्सर है, तो फ़ाइल जब जमा मुकस्सर हो तो उस वक़्त भी जवाज़ी तौर पर फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस लाना जायज़ होता है। फ़ाइल और मफ़ूल की तक़दीम व ताख़ीर। फ़ाइल और मफ़ूल में तो यहाँ पहली बात जो है जब फ़ाइल जमा मुकस्सर हो तो इसको फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह लाना जायज़ है। जब फ़ाइल बनने वाली ज़मीर का मर्ज जमा मुकस्सर आकिल हो तो फ़ेल वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आता है, जैसे अर्रिजालु कामत या कामू, अर्रिजालु कामू। और जब मर्ज जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो फ़ेल वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आता है, जैसे अल अक़लामु कुसिरत या कुसिरना। फ़ाइल और मफ़ूल की तक़दीम व तख़ीर के एतबार से फ़ाइल अमूमन मफ़ूल से पहले ही आता है। असल तरतीब यही होती है कि पहले फ़ेल फिर फ़ाइल फिर मफ़ूल, जैसे वारिस सुलैमानो व वारिस सुलैमानो दाऊदा, पहले फ़ेल है फिर फ़ाइल है फिर मफ़ूल है। कभी मफ़ूल भी फ़ाइल से पहले आ जाता है, जैसे इज़ हज़रा याकूबल मौतो, तो बसा औक़ात मफ़ूल फ़ेल से भी पहले आ जाया करता है, जैसे सूरतुल फातिहा में आया है इय्याका नअबुदु, मगर फ़ाइल फ़ेल से पहले कभी नहीं आता। बाज़ सूरतों में फ़ाइल को मफ़ूल से और बाद में मफ़ूल को फ़ाइल से मुक़द्दम लाना वजूबी होता है, ज़रूरी होता है। फ़ाइल को मफ़ूल से मुक़द्दम लाने की वजूबी सूरतें कि पहले फ़ाइल आएगा बाद में मफ़ूल आएगा ज़रूरी तौर पर, वो कौन कौन सी सूरतें हैं। नंबर 1, जब फ़ाइल और मफ़ूल दोनों इसम मकसूर हों और इल्तिबास का अंदेशा हो कि किसको फ़ाइल बनाएं किसको मफ़ूल बनाएं। तो फिर जैसे ज़राबत लैला बुशरा, मारा लैला ने बुशरा को, तो यहाँ फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब है क्योंकि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों इसम मकसूर हैं। अगर इल्तिबास का अंदेशा ना हो तो मफ़ूल पहले आ सकता है, जैसे अकल को मसरा याहिया, तो यहाँ इल्तिबास का अंदेशा नहीं है क्योंकि खाया को मसरा नाशपाती ही जाती है, इसका बाद ने अमरूद तर्जमा किया है, और याहिया खाया नहीं जाता बल्कि वो खाने वाला होता है, तो यहाँ मफ़ूल भी पहले आ सकता है। हालांकि दोनों इसम मकसूर हैं लेकिन इल्तिबास का अंदेशा नहीं है। ऊपर वाली मिसाल में इल्तिबास का अंदेशा था, पता नहीं कौन है मारने वाली, ज़राबत लैला बुशरा। दूसरे नंबर पर जब फ़ाइल की ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल हो तो फिर भी फ़ाइल को मफ़ूल से मुक़द्दम करना वाजिब होता है। वजअलना लैला लिबासा, यहाँ फ़ाइल की ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल है, मिली हुई है। तीसरे नंबर पर जब फ़ाइल और मफ़ूल बिही दोनों ज़मीरें हों, जब मफ़ूल इल्ला के बाद आए, जैसे मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अमरन। मफ़ूल को मुक़द्दम करने की वजूबी सूरतें, जब मफ़ूल की ज़मीर फ़ाइल से मिली हो तो मफ़ूल को फ़ाइल से मुक़द्दम करना वाजिब होता है, जैसे वइज़ तला इब्राहीमा रब्बुहु। नंबर 2, जब मफ़ूल की ज़मीर फ़ेल से मिली हुई हो, जैसे अकलहुज़्ज़िबु, मफ़ूल की ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल है तो मफ़ूल को मुक़द्दम करना वाजिब है। नंबर 3, जब फ़ाइल इल्ला के बाद वाक़े हो, जैसे ला यअलमुल ग़ैबा इल्लल्लाह। नंबर 4, जब मफ़ूल ऐसा कलिमा हो जो सदारत कलाम चाहता हो, जैसे फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून। फ़ेल और फ़ाइल का हज़फ जब कोई करीना पाया जाए तो फ़ेल और फ़ाइल में से हर एक को हज़फ करना जायज़ है। फ़ेल को हज़फ करने की सूरतें, इसकी 2 सूरतें हैं, जवाज़ी वजूबी। जवाज़ी सूरत जब कोई करीना पाया जाए, जैसे कोई कहे मन अज़्ज़ना तो उसके जवाब में कहा जाए इकबाल, आई अज़्ज़ना इकबालुन, माज़ा अनज़ल रब्बुकुम कालू खैरन, आई अनज़ल खैरन, तो यहाँ हज़फ कर दिया जाता है जवाज़ी तौर पर। वजूबी तौर पर इसकी 2 किस्में हैं, क़यासी तौर पर हज़फ होगा या समाई तौर पर। क़यासी जब फ़ाइल से पहले कोई कलिमा शर्त ऐसा हरफ हो जो सिर्फ़ फ़ेल पर आता हो, जैसे
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اصل عبارت ہے ان استجارک احد من المشرکین استجارک، یہاں فعل کو حذف کیا گیا ہے۔ سماعی طور پر جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ، ای اسبح سبحان اللہ، فعل فاعل کو اکٹھا حذف کر دیا گیا۔ فاعل کو حذف کرنے کی صورت، فاعل جب جملے میں عمدہ ہوتا ہے یہ اکثر حذف نہیں ہوتا، جب فعل مجہول ہو تو حذف ہو جاتا ہے، جیسے خلق الانسان ضعیفا، ماذا فعل زید کے جواب میں کہا جائے ضرب ای ضرب زید۔ مفعول کو حذف کرنے کی صورت، جملے میں مفعول فضلہ ہوتا ہے، جب قرینہ پایا جائے تو حذف ہو جاتا ہے، جیسے ما ودعک ربک وما قلی، ای وما قلاک، تو مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے یہاں، وما قلا کے بعد وما قلاک۔ فعل فاعل اور مفعول کو اکٹھا بھی حذف کیا جا سکتا ہے، جب سوال کا جواب نام یا بلا سے دیا جائے تو ہر چیز حذف ہو جاتی ہے، صرف نام یا بلا ہی رہ جاتا ہے، جیسے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ أَيْ وَجَدْنَاهُ حَقًّا۔ آگے سوالات ہیں وہ طلبہ خود حل کریں گے، میں پڑھ دیتا ہوں سوالات۔ فاعل کی تعریف کریں اور اس کی قسمیں بتائیں۔ تعریف کرنی ہے اور قسمیں بتانی ہیں۔ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فاعل اسم ظاہر اور فاعل اسم ضمیر۔ فعل کب واحد تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کے مطابق آتا ہے، یہ صورتیں ذکر کریں جو کتاب میں پڑھی ہیں۔ فعل کب ہمیشہ واحد آتا ہے۔ نمبر 4، فعل کو کب مؤنث لانا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5، فعل کو کب مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، کیا فاعل اور مفعول فعل سے پہلے آ سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ آگے تمرین ہے، درج ذیل مثالوں میں سے فعل اور فاعل الگ الگ کریں اور فعل کی فاعل کے ساتھ وحدت و جمعیت تذکیر و تانیث کی صورت میں بیان کریں۔ واقت علیہم الارض، یہاں فعل اور فاعل کو الگ الگ کرنا ہے اور فعل کی فاعل کے ساتھ وحدت و جمعیت تذکیر و تانیث کی صورت بھی بیان کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فعل فاعل الگ الگ کریں۔ واقترب الوعد، اقتربت الساعۃ، جاءتہم البینات، بینات۔ یرید اللہ، اذکروا اللہ، جاءوا اباہم، یدخلون فی دین اللہ، حبطت اعمالہم کأنہم حمر مستنفرہ، فرت من قسورہ، لا یتخذ المؤمنون، ہمت طائفتان، یتفجر منہ الانہار، قالت امرأۃ لا تطع الکافرین، کذبت قبلہم قوم نوح، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، خلق اللہ، کذب بہ قومک، اذا اصابتہم مصیبہ، صدق اللہ رسولہ۔ آگے ترکیب ہے، قال موسیٰ لأخیہ، ترکیب کریں، فعل فاعل متعلق سے مل کر فعلیہ خبریہ۔ جاءہ موعظۃ من ربہ، اس کی ترکیب کریں، وَلَئِن سَأَلْتَہُم مَّن خَلَقَہُم، وَلَئِن سَأَلْتَہُم مَّن خَلَقَہُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہاں بھی آگے سبق نمبر 16 ہے، نائب فاعل، اس کا دوسرا نام مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ایسا مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل مجہول یا اسم مفعول ہو اور فاعل کو حذف کر کے اسے اس کے قائم مقام بنایا گیا ہو، جیسے خلق الانسان، اس میں خلق فعل مجہول ہے اور الانسان نائب فاعل ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس میں محرم اسم مفعول ہے اور اخراجہم اس کا نائب الفاعل ہے۔ یہ نائب الفاعل جو ہوتا ہے اپنے تمام احکام میں فاعل کی طرح ہوتا ہے۔ جب کسی فعل مجہول کے 2 یا 3 مفعول ہوں
تو ان میں سے کسی ایک کو نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع اور باقی کو منصوب پڑھا جاتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ أُوتِیتُ خَمْسًا، ان میں ایک سے زائد مفعول ہیں۔ نائب فاعل کی تعریف کریں، دو مثالیں دیں، سوالات ہیں، خود حل کرنے ہیں۔ نائب فاعل سے پہلے فعل معلوم آتا ہے یا فعل مجہول؟ نمبر 3، اللہ خلقکم اور خلقکم اللہ میں ترکیبی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ امر بلال اور امر بلال میں کیا فرق ہے؟ 10 ذیل مثالوں میں سے فاعل اور نائب فاعل الگ الگ کریں۔ فتحت السماء کتب علیکم الصیام، جب فعل آپ نے مجہول دیکھ لیا تو اس کے بعد آپ نے نائب الفاعل ہی بنانا ہے ڈائریکٹ، تو پتہ چل جائے گا یہ نائب الفاعل آ رہا ہے۔ اور جہاں فعل معلوم ہوا آپ نے وہاں فاعل جو ہوگا اس کو فاعل بنانا ہے، نائب فاعل میں نہیں بنانا۔ یردون الی اشد العذاب ما زاغ البصر، تو یہاں معلوم ہے یردون الی اشد العذاب۔ قضی الامر مجہول ہے، خر موسیٰ یہ معلوم ہے، سجرت الجبال مجہول ہے، یعرف المجرمون مجہول ہے، خلق اللہ السماوات معلوم ہے، اذا الجنۃ ازلفت مجہول ہے، السعید من وعد بغیرہ۔ ترکیب کریں، بنی الاسلام علی خمس یہ مجہول ہے فعل، کتب علیکم القتال فعل مجہول ہے۔ 10 ذیل جملوں پر لگے ہوئے اعراب کی وجہ بیان کریں۔ وَمَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، وَمَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، بلغت القلوب الحناجر، بالکل آسان ہے، نہ سمجھ لگے تو پوچھ لینا کہ یہاں کیا اعراب آئے گا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قَالَ الْكَافِرُونَ، یعنی فعل فاعل کا مسئلہ ہی ہے بس، یا نائب الفاعل، فعل مجہول اور نائب الفاعل۔ خالی جگہ پر کریں، جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ خالی جگہ آتا ہے، یعنی کہ واحد آتا ہے۔ مرفوعات خالی جگہ ہیں 8 ہیں، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے اور کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے۔ فاعل فعل سے پہلے ہمیشہ فاعل فعل سے پہلے ہمیشہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، فعل سے پہلے نہیں جا سکتا، جبکہ فاعل مفعول سے پہلے، مفعول فاعل سے پہلے آ سکتا ہے۔ ایک مبتدا کی کئی خبریں خالی جگہ آ سکتی ہیں، کئی خبریں آ سکتی ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے غلط صحیح کے سامنے غلط صحیح کا نشان لگائیں۔ جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، صحیح۔ جب فاعل ضمیر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اسم نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، درست ہے۔ مسند و مسند الیہ جملے کے اصلی جز ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ خبر مبتدا سے پہلے نہیں آ سکتی، غلط ہے۔ دیے گئے 3 جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جب فاعل یا نائب فاعل اپنے فعل سے پہلے آ جائیں تو انہیں کہتے ہیں فاعل، خبر، مبتدا۔ فعل مجہول کے بعد نائب فاعل ہوتا ہے، وہ اسم جس میں علامت رفع ہو اسے فاعل، مبتدا، مرفوع کہتے ہیں۔ وہ اسم مرفوع جو عامل لفظی سے خالی مسند الیہ ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ جب صیغہ صرف حرف نفی یا استفہام کے بعد اسم ظاہر کو رفع دے تو اسے مبتدا الصفہ کہتے ہیں، مبتدا کی دوسری قسم۔ کالم الف کو کالم بے کے مناسب الفاظ سے ملائیں۔ کالا نسوۃ، قتل الانسان، وسعت رحمتی، اوتیت خمسا، قالت امرأۃ۔ باقی جو 4 مرفوعات ہیں ان کو یہ یعنی کہ مبتدا، خبر اور فاعل اور نائب الفاعل ہم نے ذکر کر دیے۔ باقی جو 4 مرفوعات بچے ہیں، کل 8 ہے نا مرفوعات، 4 ذکر کر دیے، 4 کی تفصیل بیان ہو چکی۔
اور باقی جو 4 ہیں ان کا بیان نواسخ جملہ کی بحث میں آئے گا. تو ابھی آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ منصوبات کی بحث ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.